الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فخطي الصلاة علي خطي طريق الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة أدركته شفاعتي يوم القيامة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ رب العالمین نے دنیا میں بہت ساری نعمتیں انسانوں کو عنایت فرمائی ہیں۔ ان ساری نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت کہ جس سے بڑی نعمت ہو ہی نہیں سکتی ہے وہ ہے سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، سید الرسل، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو زمین و آسمان کو، پوری کائنات کو میں پیدا ہی نہیں کرتا۔ گویا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ کائنات ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نعمت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ حضور کی تعریف ممکن ہی نہیں۔ آدمی یہاں آ کر عاجز آ جاتا ہے اور اخیر میں یہی کہتا ہے بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ رب العالمین کے بعد اگر کوئی ذات پاک ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یعنی تعریف میں، توصیف میں، حضور کی بڑائی اور بزرگی بیان کرنے میں، حضور کی منقبت بیان کرنے میں، حضور کی نعت بیانی میں، حضور کی مدح سرائی میں کوئی انسان کتنا ہی مبالغہ کرے تو آخر میں یہی کہنا پڑ جائے گا
کہ ساری خوبیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اللہ رب العالمین کے بعد دنیا میں جتنی خوبیاں ہیں وہ ساری خوبیاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے حسن کا آدھا دے دیا تھا. کائنات کے حسن کا آدھا دے دیا تھا. لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ جو ملاحت اور جو چہرے کی کشش ہوتی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ چہرے انور کی کشش پوری کائنات میں سب سے زیادہ تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ عرب کے حضرت یوسف کو دیکھ کر کے تو چند عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے عرب کے نوجوانوں نے، عرب کے بوڑھوں نے، عرب کے بچوں نے، عرب کی عورتوں نے اپنی اپنی گردنیں کٹوا لی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اتنی بڑی اور اتنی عمدہ ہے کہ حضور سے زیادہ حسین و جمیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کیا. حضرت حسان ابن ثابت یہ شاعر رسول کہلاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی اتنے اچھے الفاظ میں اور اتنی اونچی تعبیر میں کرتے تھے کہ اس سے اونچی تعبیر وحی کی ہو سکتی ہے اور نبی کی ہو سکتی ہے، اللہ رب العالمین کی ہو سکتی ہے. سارے کے سارے شعرا حضرت حسان کی تعبیر پہ، حضرت حسان کی زبان اور ادبیت پہ رشک کرتے تھے کہ کیسے انہوں نے حضور کی تعریف کی ہے. حضرت حسان نے ارشاد فرمایا احسن من کا لم ترى قط عینی، احسن من کا لم ترى قط عینی، واجمل من کا لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عیب، خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. حضرت حسان نے ارشاد فرمایا کہ آپ جیسا آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں کبھی بھی، آپ سے زیادہ خوبصورت آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں اور آپ سے زیادہ جمال والا عورتوں نے پیدا ہی نہیں کیا. آپ سے زیادہ خوبصورت کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور آپ سے زیادہ جمیل کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا. احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ کیسے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی عیب ہی نہیں ہے، پوری کائنات کی ہر شخص میں کوئی نہ کوئی کمی ہے لیکن آپ کے اندر کوئی کمی ہی نہیں ہے. اللہ حضرت حسان نے ارشاد فرمایا خلقت مبرئا من کل عیب کہ آپ کو سارے عیب سے پاک کر کے اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے، آپ کے اندر کوئی عیب کا شائبہ تک نہیں ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے فرمائش کی تھی اللہ رب العالمین سے کہ مجھے ایسا پیدا فرمائیے، تو اللہ رب العالمین نے آپ کی فرمائش پر پوری کائنات میں سب سے زیادہ عمدہ چہرہ آپ کا عنایت فرمایا، آپ کو پیدا کیا. گویا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ظاہری حسن کے اعتبار سے بھی ایسی ہے کہ اس سے بڑی کوئی صورت نہیں ہو سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اسی حسان شاعر نے، حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی کہا
کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ کتنے بڑے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کلمہ کے ساتھ آپ کے نام کو جوڑ دیا ہے، اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو جوڑ دیا ہے کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو پانچوں وقت کی اذان میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کے نام کو جوڑتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جوڑا نہ جائے تو اذان ہوگی ہی نہیں۔ پانچوں وقت کی اذان میں، نماز میں، تشہد میں انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی گواہی دیتا ہے تو نماز ہوتی ہے، اگر گواہی نہ دے تو نماز نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی اس کائنات میں ہدایت کی آخری کتاب نازل فرمائی۔ قرآن پاک کے نزول کے بعد ساری کتابیں منسوخ ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی ضرورت باقی نہیں رہی ہوئے زمین پہ، یہاں تک کہ بعض انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے رشک کیا کہ اے کاش میں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا ہوتا تو اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، بیت المقدس کے مینارے تک ایسے آئیں گے جیسے فرشتے آپ کے دونوں ہاتھ کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور جب مینار پہ آ جائیں گے تو نیچے سے سیڑھی لگائی جائے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے۔ حضرت مہدی نماز پڑھا رہے ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے آئیں گے جیسے کہ غسل کیے ہوئے ہیں، اور چہرے سے ان کے بالوں سے پانی ٹپکتا ہوا ہوگا، اور لباس نہایت ہی حسین و جمیل جنت کا لباس پہن کر کے تشریف لائیں گے۔ کیوں آئیں گے؟ اس طرح سے کیوں تشریف لائیں گے؟ وہ حضور کے امت میں اپنے کو شمار کرنے کے لیے۔ بتائیے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تو رشک کرتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر اللہ رب العالمین نے بغیر طلب کیے ہوئے، بغیر دعا مانگے ہوئے، بغیر درخواست کیے ہوئے اللہ رب العالمین نے ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا، تو ہمیں کتنا اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک طرف اللہ رب العالمین کی شہادت اور اللہ رب العالمین کی حمد، اللہ رب العالمین کی ثنا میں اپنی زبانوں کو تر رکھنا چاہیے، اور دوسری طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو درود شریف کا تحفہ بھیجنا چاہیے۔ میرے دوستو، آپ کہیں گے کہ ہم تو حضور کو جانتے ہیں، آپ نے اس موضوع کو کیوں منتخب کیا، اس عنوان کو کیوں منتخب کیا؟ بھائیو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان تازہ کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضروری ہے، اور وہ شخص بہت بخیل ہے جو حضور کا تذکرہ آئے اور درود شریف نہیں پڑھے۔ آپ کی محفلوں میں روزانہ میں 2 مرتبہ معائنہ کرتا ہوں، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، حضور کا نام نامی آتا ہے، اسم گرامی آتا ہے، کہنے پر تو درود شریف پڑھتے ہیں ورنہ درود شریف نہیں پڑھتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بخیل وہ شخص ہے کہ جیب میں پیسے ہو اور وہ خرچ نہ کرے؟ نہیں، وہ بخیل نہیں ہے، روحانیت کا بخیل۔ اور سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو اور وہ درود شریف نہ پڑھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، البخیل من ذکرت عنده ثم لم يصلی علیہ، کہ بخیل وہ شخص ہے کہ اس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ درود شریف نہ پڑھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر پہ تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت جبریل آتے ہیں اور کہتے ہیں
کہ یا رسول اللہ اس آدمی پر وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، وہ آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو کہ آپ کا اسم گرامی آئے اور اس کے بعد وہ درود شریف نہ پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کی دعا پر آمین کہا تھا۔ اس لیے آؤ بھائیو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں درود شریف کا تحفہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی، آپ اگر پڑھیں گے تو سناٹے میں رہ جائیں گے کہ کیا ارشاد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من ذکرت عندہ، کہ جس کسی کے پاس میرا ذکر ہو، میرا نام نامی آئے، فخطی الصلاۃ علیہ، پس وہ غلطی کر جائے میرے اوپر درود بھیجنے میں، یعنی غلطی سے وہ درود نہ بھیجے، تو جانتے ہیں کیا نقصان ہوگا؟ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ حضور کا ذکر ہو اور درود شریف کا توبہ نہ پیش کیا جائے تو بہت بڑا گھاٹا ہوگا۔ فرمایا حضور نے خطیہ طریق الجنہ، اس نے جنت کے راستے میں چلنے پہ غلطی کی، جنت کے راستے پر چلنے میں غلطی کی، گویا کہ وہ جنت کے راستے پہ نہیں چل سکا۔ اس لیے حضور پر درود شریف کی ڈالی پیش کرنا، حضور کو درود کا توبہ پیش کرنا، یہ جنت کے راستے کو طے کرنا ہے۔ جنت میں جانا اس شخص کے لیے بہت آسان ہو جائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار نہیں بار بار وہ درود شریف پڑھتا ہوگا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ فرمایا حضور نے کہ کوئی بھی آدمی سلام پڑھتا ہے میرے اوپر، مجھے سلام کرتا ہے، مجھے سلام بھیجتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالی میرے اوپر میری روح کو لوٹا دیتے ہیں، میری روح کو جسم میں ڈال دیتے ہیں، حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو جب بندہ جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور کہتا ہے السلام علیک یا رسول اللہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہوتے ہیں اور حضور جواب دیتے ہیں۔ بتائیے حضور پہ کسی نے سلام پڑھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس کی خوش قسمتی کا کیا کہنا، اس کے مقدر کا کیا کہنا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کو کیسے سلام پڑھیں گے؟ آپ کی وفات کے بعد آپ کو درود کیسے بھیجیں گے؟ آپ تو اس وقت زمین میں مل گئے ہوں گے، آپ کے گوشت پوشت اور آپ کی ہڈیاں زمین میں مل کر ختم ہو گئی ہوں گی، تو ہم کیسے درود بھیجیں گے آپ پر؟ حضور نے جانتے ہیں کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ ایسی بات تم کرتے ہو کہ میرا جسم زمین میں مل جائے گا اور میری ہڈیاں زمین میں بوسیدہ ہو کر کے مٹی ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ کسی نبی کے جسم کو کھا لے، کسی نبی کے جسم کو کھا لے، زمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ یہ کب ارشاد فرمایا؟ پوری حدیث سماعت فرمائیے کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے درود شریف پڑھنے کے لیے۔ کون سا دن سب سے بہتر ہے؟ جمعہ کا دن درود شریف پڑھنے کے لیے سب سے بہتر دن ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس دن کی خصوصیت کیا ہے؟
فیہ خلق آدم، اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. وفیہ قبض، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی. وفیہ النفخۃ، یہی وہ دن ہوگا جس دن سور پھونکا جائے گا. قیامت کو برپا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سور پھونکیں گے. ایک سور میں سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے اور دوسری آواز میں سارے کے سارے لوگ زندہ ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ وہ دن جو ہوگا وہ جمعہ کا دن ہوگا. اس لیے جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ میرے لیے درود شریف تم پڑھا کرو. فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، جمعہ کے دن میرے اوپر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، سنو کہ تم جو درود پڑھو گے، میں زندہ ہوں اور تم پڑھتے ہو، یا میرے عالم برزخ میں جانے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد تم درود شریف پڑھو گے، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، تمہاری درود، تمہارا بھیجا ہوا سلام میرے اوپر پیش کیا جائے گا. معروضۃ علیہ. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کیفا تورض علیک صلاتنا، کیسے کیسے آپ کے اوپر ہمارا درود آپ کے اوپر کیسے پہنچایا جائے گا، کیسے بھیجا جائے گا، جبکہ وقد ارنت، جبکہ آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی. اے قد بولیتا، یعنی آپ کی ہڈیاں بالکل مٹی میں رل مل گئی ہوں گی. حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ غلط سوچتے ہو، میرا جسم مٹی میں نہیں ملے گا. اللہ رب العالمین نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسم کو کھائے. کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اس قبر میں کوئی نہیں ہے؟ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اپنے جیسا حضور کو سمجھتے ہیں، جیسے وہ ناپاک ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے بدن کو مٹی کھا جائے گی اور ہماری ہڈیاں پوسیدہ ہو جائیں گی، وہ سمجھتے ہیں کہ حضور بھی خاک میں مل گئے اور حضور کی ہڈیاں بھی پوسیدہ ہو گئی. غلط ہے یہ عقیدہ. صحیح عقیدہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم صحیح سالم موجود ہے، آپ اپنے قبر اطہر میں موجود ہیں. اب سوال یہ ہے کہ زندگی ہے یا نہیں؟ ہاں حضور کو زندگی ہے، کیونکہ حضور نے خود ارشاد فرما دیا کہ جب کوئی سلام بے پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین میرے اوپر میری روح کو لوٹاتے ہیں تاکہ میں جواب دوں. بتائیے سلام پڑھنے والے جو لوگ بھی مسجد نبوی میں گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ 24 گھنٹے ہر وقت لائن لگی رہتی ہے، بلکہ دن کے وقت میں تو لائن لگتی ہے پون گھنٹہ، 40 سے 45 منٹ میں لائن میں کھڑا رہا. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 2 سیکنڈ کھڑا ہونے کا موقع ملا اور کہنے اتنا ہی کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. بس وہاں پر سلطان نے کہا کہ آپ آگے بڑھ جائیے اور دوسرے کو موقع دیجیے. بتائیے کہ دوسرا آدمی، تیسرا آدمی صبح سے شام تک ہر وقت سلام پڑھتا رہتا ہے وہاں پر موجود، اور حضور کی امت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی کتنی درود پڑتی ہے اور کتنے سلام پڑھنے والے لوگ ہیں، حضور تک کتنوں کا سلام پہنچتا ہے. ان سارے لوگوں کا سلام جب حضور کو ہر وقت پہنچتا رہتا ہے، دن کے اوقات میں بھی رات کے اوقات میں بھی. ابھی ہمارے یہاں رات ہے، کسی جگہ دن ہے، دنیا میں ہر وقت اذان ہوتی رہتی ہے اور نماز اور اذان کا چکر چلتا رہتا ہے. پوری دنیا کے مسلمان میں سے کوئی نہ کوئی مسلمان ہر وقت حضور کو درود پڑھتا رہتا ہے. تو یہ حدیث بتا رہی ہے، دلالت النص سے بتا رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ہر وقت زندہ ہیں اور حضور کی روح حضور کے جسم میں ہے. بس یہ ہے کہ انسان کے ہونے کے ناطے انسان کے قانون کے مطابق اللہ رب العالمین نے ہمارے درمیان اور حضور کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا ہے. اس لیے میرے دوستو درود شریف پڑھنا علماء نے لکھا ہے, محدثین نے لکھا ہے کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے. بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ نماز میں درود شریف پڑھنا واجب ہے. مالکیہ کا یہی مسلک ہے, شوافی کا یہی مسلک ہے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ جب جب حضور کا نام آئے تو درود پڑھنا واجب ہے. لیکن اکثر احناف کا یہ مسلک ہے کہ حضور کا نام ایک مرتبہ مجلس میں آئے اور درود شریف کا وجوب ادا کر دیا تو واجب ادا ہو گیا. اب جب بار بار نام آتا ہے تو حضور پہ درود پڑھنا مستحب ہے, یعنی سنت ہے, سنت غیر مؤکدہ ہے. اس لیے ہم لوگوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ بار بار پیش کرنا چاہیے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, حضور کی خدمت میں پہنچے ہیں اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ علیک, میں آپ پہ بہت درود پڑھتا ہوں. حضور باحیات ہے اور دنیا میں ہے اور حضرت ابی بن کعب پہنچ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں بار بار آپ کے اوپر درود پڑھتا ہوں, بہت درود شریف پڑھتا ہوں. تو بتائیے یا رسول اللہ کم اجعل لک من صلاتی, کتنی درود شریف پڑھا کروں, اس کی مقدار کیا ہو, کتنا پڑھا کروں یا رسول اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما شئت, جتنا چاہو پڑھو. تو انہوں نے کہا فقلت, میں نے پوچھا الربع, کیا چوتھائی حصہ درود شریف پڑھا کروں, یعنی جتنا کام ہے جتنی گفتگو ہم کرتے ہیں اس کا چوتھائی حصہ آپ کے درود شریف پڑھنے کے لیے وقف کر دوں. حضور نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خير لك, جو چاہو تم, لیکن اگر اور بڑھاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے, اگر اور بڑھاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے. تو انہوں نے کہا کہ النصف, یا رسول اللہ آدھا آدھا کر کے کرتے ہیں کہ آدھی زندگی آپ کے اوپر درود شریف پڑھنے کے لیے ہم وقف کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت, جو چاہو تم کرو, فإن زدت فهو خير لك, اگر اور بڑھا دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اس کے بعد حضرت ابی بن کعب نے کہا یا رسول اللہ تین میں سے دو حصہ, جس کو 2/3 کہتے ہیں, 2/3 میں آپ کے لیے درود شریف کے لیے خاص کر لیتا ہوں اپنے اوقات میں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ان شئت فإن زدت فهو خير لك, اگر تم چاہو تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اور بڑھا لو تو اور بھی اچھا ہے. حضرت ابی بن کعب نے ارشاد فرمایا اجعل لك صلاتي كلها, یا رسول اللہ پوری کی پوری درود شریف کے لیے میں اپنے کو وقف کر دیتا ہوں آپ کی ذات اقدس کے لیے کہ میں بہت زیادہ, سب سے زیادہ درود شریف پڑھا کروں گا. حضور نے فرمایا تو پھر تمہارا بھلا ہوگا, بڑا فائدہ ہوگا تمہارا. اذن تکفا ہمک, یا تب تو تمہارا جتنا غم ہے, جتنا ٹینشن ہے, جتنی پریشانی ہے, سب کی کفایت ہو جائے گی. یعنی اللہ رب العالمین تمہاری ساری پریشانیاں ختم کر دیں گے. درود شریف پڑھنے والوں کی ساری پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں. بہت سارے بزرگوں نے تجربہ کر لیا ہے کہ کوئی کام اگر نہیں ہونے والا ہے تو درود شریف کی کثرت کرتے ہیں وہ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو کر دیتے ہیں. بہت سے لوگوں نے تو یہ کر رکھا ہے کہ کوئی چیز بھول جائے تو وہ فوراً درود شریف پڑھتے ہیں, فوراً وہ چیز یاد آ جاتی ہے. عرب جا کر کے دیکھیے, ہم لوگ تو عجم ہیں, گونگے ہیں, زبان ہی نہیں ہے, بخیل ہیں ہم لوگ. عرب جا کر کے دیکھیے کہ
وہ لوگ کتنی درود شریف پڑھتے ہیں، اتنی مقدار میں پڑھتے ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. جگہ جگہ بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے، ڈرائیونگ کرنے والے چلتے ہوتے ہیں، جگہ جگہ لکھا رہتا ہے صلی علی محمد، حضور پہ درود شریف پڑھو. آگے لکھا رہتا ہے استغفر اللہ، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہ کی معافی چاہو. تو آدمی ڈرائیونگ کرتے ہوئے، ٹریول کرتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے وہ درود شریف کثرت سے پڑھتا رہتا ہے. مدینہ پاک میں چلے جائیے، پوری مسجد لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، 10 لاکھ کی کیپیسٹی ہے اس مسجد میں بیک وقت نماز پڑھنے والوں کے لیے. سارے کے سارے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے رہتے ہیں. اس لیے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بخل کو ہم دور کریں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف کا نذرانہ ہم پیش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا، کہ اگر کوئی آدمی صبح کے وقت 10 مرتبہ میرے اوپر درود شریف پڑھتا ہے اور 10 مرتبہ وہ شام کو درود شریف پڑھتا ہے، فائدہ کیا ہوگا؟ کہ ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، اس مسلمان کو میری شفاعت نصیب ہو جائے گی قیامت کے دن. صرف 10 مرتبہ صبح کو درود شریف پڑھنے کی وجہ سے، 10 مرتبہ شام کو درود شریف پڑھنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جا رہی ہے. ہم سارے کام تو کرتے ہیں لیکن اللہ سے استغفار کا کام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا کام ہم نہیں کرتے ہیں. میرے دوستو، ہمیں اپنی کمی کا اعتراف کرنا چاہیے. ہم کیوں پریشان ہیں؟ اس لیے پریشان ہیں کہ ہمارے اندر روحانیت کی بہت ساری کمیاں ہیں، اور روحانیت پیدا کرنے والی جو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا صبر ہے، وہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے. ایک حدیث شریف میں حضور نے ارشاد فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے قریب وہ آدمی ہوگا جو میرے اوپر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا. بتائیے کون مسلمان نہیں چاہتا ہے کہ قیامت کے دن حضور کا قرب حاصل ہو جائے، حضور کی نزدیکی حاصل ہو جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے، اور حضور یہ ارشاد فرما دے کہ یہ جو بندہ ہے یہ میرا ہے اور یہ میرے اوپر ایمان لایا ہوا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اپنا کہہ دیں اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. وہاں باپ بھی کام نہیں آئے گا، بیٹے بھی کام نہیں آئیں گے، وہاں دادا پر دادا بھی کام نہیں آئے گا، بیٹی اور ماں بھی کام نہیں آئے گی، بہن بھی کام نہیں آئے گی. وہاں کام آنے والی چیز صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا ہوگا. غور کیجئے کہ میدان محشر میں سارے کے سارے لوگ پریشان ہوں گے، الگ الگ پھر رہے ہوں گے، لیکن وہاں پر کوئی کام آنے والی چیز ہوگی تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے طلبگاروں کو ضرور درود شریف پڑھنا چاہیے. درود شریف کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جب دعا کرنے کے لیے بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور اوپر بھی درود شریف پڑھتا ہے، نیچے بھی درود شریف پڑھتا ہے، بیچ میں اپنی ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے تو وہ ضرورت اس کی ضرور پوری ہوتی ہے. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، درود تو ضرور قبول کریں گے اللہ رب العالمین، کیونکہ اللہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت کی بارش برساتے ہیں اور فرشتے بھی حضور پہ درود پڑھتے ہیں. اللہ رب العالمین درود شریف کو ضرور قبول فرمائیں گے. تو جب پہلے بھی درود شریف پڑھا اور بعد میں بھی درود شریف پڑھا تو بیچ کی دعا کو اللہ رب العالمین ہٹا دیں گے، چھوڑ دیں گے، قبول نہیں کریں گے. نہیں، کریم ذات سے ایسی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ درود شریف کو تو قبول کر لیں اور جو حاجت اور ضرورت بندے نے پیش کیا ہے اس کو چھوڑ دیں. حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ اپنی دعا سے پہلے اور اپنی دعا کے اخیر میں
درود شریف پڑھ لیتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. جا کر کے آزما کو دیکھ لو کہ اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور دعا کو قبول فرماتے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات، کہ جو شخص میرے اوپر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، صرف ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 10 بار رحمت نازل فرماتے ہیں. ایک بار درود شریف پڑھنے والا روئے زمین پر اللہ رب العالمین کی طرف سے 10 بار رحمتوں کا مستحق ہو جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، نسائی شریف کی حدیث ہے، وَحُطَّتْ عَنْهُ عشر خطیات، اور اس سے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، گرا دیے جاتے ہیں. وَرُفِعَتْ لَهُ عشر درجات، اور اس کے 10 درجے بڑھا دیے جاتے ہیں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کے 3 فائدے ہوئے. ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائی. دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ 10 گناہ معاف ہو گئے. تیسرا فائدہ یہ ہو گیا کہ 10 درجے اس شخص کے بلند ہو گئے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی فضیلت ہے جو احادیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرما دیا ہے. خلاصے کے طور پر میں نے کاؤنٹ کر کے الگ الگ کر لیا ہے اور آپ کو بتاتا ہوں کہ درود شریف کی فضیلت کیا ہوئی. من جملہ نمبر 1، اللہ کے حکم پر عمل ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مسلمانوں حضور پہ درود پڑھو، حضور پہ سلام پڑھو. یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہوا تو اللہ کے حکم پر عمل ہو گیا. دوسرا فائدہ کہ درود میں اللہ کی موافقت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حضور پہ رحمت نازل فرما رہے ہیں. گویا کہ درود اللہ تبارک و تعالیٰ خود پڑھ رہے ہیں اور درود ہم بھی پڑھ رہے ہیں تو ہمارا عمل اللہ رب العالمین کے عمل کے موافق ہو گیا. نمبر 3، اللہ کی طرف سے 10 بار رحمت کا استحقاق ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. نمبر 4، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. نمبر 5، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. نمبر 6، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. نمبر 7، دعا قبول ہوتی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا دعا قبول ہوتی ہے درود شریف کے ساتھ، حضور کی شفاعت نصیب ہوتی ہے. نمبر 9، اللہ تعالیٰ عیوب کو چھپا لیتے ہیں. عیب ہے، بہت سارے انسانوں میں عیوب ہوتے ہیں، ہم انسان ہیں، ایک دو عیب نہیں، 1000 عیب میرے اندر ہیں، لیکن درود کے پابند اگر ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے عیوب کو چھپا لیں گے. نمبر 10، مشکل آسان ہو جاتی ہے، جتنی مشکلیں ہیں وہ سب آسان ہو جاتی ہیں. نمبر 11، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب حاصل ہو جائے گا قیامت کے دن. نمبر 12، درود پڑھنے سے صدقہ دینے کے برابر ثواب ہوتا ہے. صدقہ دیتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، جیسے اللہ ثواب دیتے ہیں ویسے درود شریف پڑھنے پہ ثواب دیتے ہیں. نمبر 13، درود شریف پڑھنے والے کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اس کی تمنائیں پوری ہو جاتی ہیں. نمبر 14، اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے. نمبر 15، فرشتے کی دعا نصیب ہو جاتی ہے. نمبر 16، جنت کی بشارت ہوتی ہے اس بندے کو. نمبر 17، قیامت سے کہ دن جو خوف ہوگا اس خوف سے بندہ نجات پا جاتا ہے. نمبر 18، حضور کی خوشی نصیب ہوتی ہے کہ حضور خوش ہو گئے. جب حضور ہمارے خوش ہو گئے تو اس سے بڑی فخر کی چیز اور کیا ہو سکتی ہے. نمبر 9، بھولی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے درود شریف کی برکت سے. نمبر 20، ان مجلس مشکبار ہو جاتی ہے پر یہ درود شریف دیکھیے کتنی اچھی مجلس ہو جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
تو مجلس مشکبار ہو جاتی ہے، بہت فرحت اور خوشی ہونے لگتی ہے بندے کو۔ نمبر 21، مجلس حسرت کا باعث نہیں ہوتی۔ جس مجلس میں درود شریف نہ پڑھی جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام نہ پڑھیں اور مجلس ختم ہو جائے تو قیامت کے دن مسلمانوں کو افسوس ہوگا کہ کاش کے اس مجلس میں حضور پہ درود پڑھ دیتے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس مجلس کا ثواب ہو جاتا۔ مجلس بیکار ہو جاتی ہے اور وقت ضائع ہو جاتا ہے، اس لیے ہر مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف ضرور پڑھنے کا التزام کرنا چاہیے۔ نمبر 22، محتاجی اور تنگ دستی دور ہوتی ہے۔ آدمی محتاج ہے، غریب ہے، فقر و فاقے میں ہے، اسے درود شریف پڑھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور اس کی محتاجی پر مدد فرما دیتے ہیں، اس کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 23، آدمی بخیل نہیں کہلاتا۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ آدمی جو درود نہیں پڑھتا ہے وہ بخیل کہلاتا ہے، تو درود پڑھنے کی وجہ سے بخیلی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 24، میں نے بتایا کہ حضور کی بددعا سے بچ جاتا ہے آدمی، کیونکہ درود نہیں پڑھنے والے پہ حضور نے حضرت جبریل کی بددعا پہ آمین کہا ہے۔ نمبر 25، پل صراط پہ آسانی سے گزرے گا درود شریف پڑھنے والا۔ نمبر 26، زندگی میں برکت نصیب ہوتی ہے۔ آدمی تھوڑے سے پیسے میں بہت بڑا کام کر لیتا ہے اور تھوڑے سے پیسے میں سکون کی زندگی نصیب ہو جاتی ہے درود شریف کی برکت سے زندگی میں۔ نمبر 27، عشق نبی دائمی نعمت کے طور پہ دل سے قریب ہو جاتی ہے، گویا کہ حضور سے جو محبت ہے اس میں دوام ہو جاتا ہے، درود شریف پڑھنے والے کے ساتھ حضور کی محبت لگی ہوئی ہوتی ہے۔ نمبر 28، دل زندہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 29، حضور کا حق ادا ہوتا ہے۔ نمبر 30، قلب کو تقوی نصیب ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نصیب ہوتا ہے، اللہ کا ڈر نصیب ہوتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ نمبر 31، آدمی اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ جو آدمی بھی درود شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ سارے فضائل تھے درود شریف کے، کس لیے سے بیان کیے تھے؟ میں نے اپنے لیے بیان کیا اور میں نے آپ لوگوں کے لیے بیان کیا کہ مجھے بھی زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب ہو جائے اور آپ حضرات کو بھی زیادہ سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے کا موقع نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی درود شریف کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔